نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النساء شفا کی 161 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ لوگ جو اپنے علم میں بڑے راسخ ہیں، بڑے پختہ ہیں، بڑے یقین رکھنے والے ہیں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لانے والے کس پہ ہیں؟ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کی جانب رب کائنات نے نازل فرمایا، بما انزل الیک جو آپ کی جانب نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم رکھنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور یہ اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم اجرا عظیما کہ جن کو ہم دونوں دون اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اجرا عظیما بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس سے قبل آپ یہودیوں کے بارے میں، ان نابکاروں کے بارے میں، ان گستاخوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جنہوں نے میرے کریم آقا تاجدار البرجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کا انکار کیا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کٹ حجتی کی، حضور کو رسول مرشد رحمۃ اللہ کے ساتھ بلا وجہ بحث و تمیز کی اور کہا کہ جس طرح موسیٰ کتاب لے کے تم بھی کتاب لے کے آؤ۔ رب کائنات نے ان کی تردید میں اس سے قبل جو آیات بارکہ وہ نازل فرمائیں۔ اب اس جگہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان برگزیدہ بندوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو موسیٰ کلیم اللہ پر بھی ایمان لانے والے ہیں اور میرے نبی کی غلامی کا پٹا بھی گردن میں ڈال لینے والے ہیں۔ لیکن راسخون فی العلم وہ لوگ جو اپنے علم میں بڑے راسخ ہیں، بڑے مضبوط ہیں اپنے علم میں، صحیح العقیدہ ہیں، منہم ان میں سے، لیکن الراسخون فی العلم ہاں ان میں سے وہ لوگ کہ جو اپنے علم میں بڑے پکے ہیں، یعنی سچے ہیں، ستھرے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن سلام وغیرہ اور دیگر ساتھی ان کے، منہم ان میں سے وہ لوگ ہیں، والمؤمنون اور جو ایمان والے ہیں، پہلے نبیوں پر ایمان لے کے آئے، یعنی وہ یہودی جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر صحیح ایمان لے کے آئے، یعنی ان کی تورات پر بھی، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ان کی زبور پر ایمان لے کے آئے، اور جتنے انبیاء علیہ السلام قبل ازیں تشریف لا چکے تھے وہ سب پر ایمان لانے والے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یؤمنون بما انزل الیک اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر ایمان لانے والے ہیں جو آپ کی جانب نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم پر ایمان لانے والے ہیں، وما انزل من قبلک اور جو پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں، یعنی جو ان قرآن کریم پہ نازل کیا گیا، قرآن کریم سے پہلے جو نازل کیا گیا۔ البتہ یہ وہ یہودی بھی تھے کہ جو انجیل پر ایمان تو نہیں لاتے تھے، یعنی وہ یہودی تھے، وہ انجیل پر ایمان نہیں لاتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی نہیں مانتے تھے، یعنی وہ عیسائی نہیں ہوئے تھے، یہودی ہی تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو مانتے تھے، تورات کو مانتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے، زبور کو مانتے تھے، حضرت سلیمان، باقی سارے انبیاء کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا باقیوں کو وہ مانتے تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عین ممکن ہے وہ حضرت سیدنا یحییٰ اور حضرت زکریا کو مانتے تھے یا ان کا انکار کرتے تھے، لیکن ان بدبختوں نے ان کو شہید ضرور کیا، وہ مانتے تھے پھر ان کا انکار کر دیا سیدنا زکریا اور حضرت سیدنا یحییٰ کا۔
میرے کریم آقا پر جب ایمان لے کے آئے تو لا محالہ حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لے آئے، یعنی جب وہ یہودی مسلمان ہوئے، میرے نبی جس طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، تو جس طرح میرے کریم آقا پر ایمان لائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے، کیونکہ حضور نے ان کی سچائی، ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ان قریب ان کو میں اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتے ہیں، جو موسیٰ کلیم اللہ پر بھی ایمان لایا، یعنی ان کا کلمہ پڑھا اور ان کے صحیح بتائے ہوئے راستے کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا تھا، وہ یا عیسیٰ علیہ السلام کا جس سے کلمہ طیبہ پڑھا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر عمل کرتا تھا، جب میرے نبی تشریف لائے وہ جو حضور پر ایمان لے کے ان کو دونوں دون ثواب ملے گا۔ اپنے نبی پر ایمان لانے کا بھی، یعنی صاحب کا نبی تھے، اور حضور سید عالم پر ایمان لانے کا بھی، یہ بھی ان کے نبی ہیں، کیونکہ پہلے نبیوں کی نبوت ہو پھر ختم ہوگی، اب میرے نبی کی نبوت ہے۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں انا اوحینا الیک، اب بتایا جا رہا کہ پہلے انبیاء پر ایمان لے کے آئے اور آپ پر بھی ایمان لے کے آئے۔ یہ سارے کے سارے انبیاء کس قدر شان والے ہیں، کس قدر رفعت والے ہیں، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی شان کیا ہے۔ انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی جانب وحی نازل فرمائی۔ یہ جو ایمان آپ پر لے کے آئے ہیں نا، یہودی یا جو عیسائی آپ پر ایمان لے کے آئے ہیں، ان کے علم میں ہے انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی جانب وحی نازل فرمائی، کما اوحینا الی نوح، اور جس طرح ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی جانب وحی کو نازل فرمایا تھا۔ نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی ہیں، جو علماء فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ صاحب شریعت، یعنی ان کو کوئی خاص آئین قانون عطا نہیں کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے جس کو آئین اور قانون عطا کیا گیا ہے وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے وہی فرمائی نوح علیہ السلام کی جانب، وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور ان نبیوں کی جانب ہم نے وہی نازل فرمائی جو نوح علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ وہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام، اب ان میں سے چند برگزیدہ شخصیات کا میرا اللہ تذکرہ فرما رہا ہے۔ مثلا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وہی نازل فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کی جانب۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل و اسحاق، اور اسماعیل علیہ السلام کہ جن کی نسل پاک سے میرے کریم آقا کی جلوہ گری ہوئی، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام علیہم الصلاۃ والسلام، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے شمار رحمتوں کا نزول ہو۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بعد میں پیدا ہونے والے سارے بنی اسرائیل والاسباط، اور جو ان کے سب بیٹے ان کے، فرمایا وعیسیٰ و ایوب، اور حضرت عیسیٰ ان کے بیٹوں میں سب کا ذکر آ گیا تھا، لیکن چند پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے بالخصوص تذکرہ فرمایا۔ وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، و ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام، و یونس و ہارون و سلیمان، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ پروردگار عالم جل وعلا نے انبیاء علیہ السلام کا تذکر فرمایا کہ یہ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے جن کو میں نے بھیجا ان پر ایمان لانا ہوگا۔ حضور سید عالم وسلم کے وسیلہ جیلہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے نام ہمیں بتا دیے، سب کے نام نہیں، جس طرح اگلی آیت برکہ میں ارشاد فرما رہا ہے میرا اللہ، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور وہ رسولان اعظام کہ جن کے واقعات اور قصے ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتا دیے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام کے جو قصص تھے، جو ان کے واقعات تھے، میرے نبی کو بتا دیے۔ یہ علم مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائماً ابدا۔ ہم اجمالی طور پر ایمان لاتے ہیں، میرے کریم آقا کو ان کی تفصیل بھی بتا دی گئی۔
قد قصصناہم علیک من قبل، ہم اس سے پہلے جن کے واقعات آپ کے سامنے ذکر فرما چکے ہیں، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور وہ رسول بھی کہ جن کے قصے ابھی آپ کے سامنے ہم نے ذکر نہیں فرمائے، یعنی بعض ایسے ہیں کہ جن کے قصے ذکر فرما دیے، اور بعض وہ کہ جن کے قصوں کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سبحان اللہ وبحمدہ، خصوصیت کے ساتھ یہاں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا رب کائنات جل وعلا نے ذکر فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ، وَكَلَّمَ اللَّهُ، اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ سے، تکلیما، حقیقتاً کلام فرمانا، یعنی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رکھتے ہوئے بغیر وسیلہ وحی کے، یعنی جبریل کے وسیلہ کے بغیر براہ راست کلام فرمایا۔ یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی خصوصیت ہے۔ میرے نبی سے بھی کلام فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ کو زمین پہ رکھتے ہوئے کلام فرمایا، میرے نبی کو عرش پر بلا کر کلام فرمایا، یعنی میرے نبی سے بھی کلام فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ سے بھی کلام فرمایا، لیکن ان کو زمین پہ رکھتے ہوئے کلام فرمایا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے سوا باقی کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہے، کوئی ایسا رسول نبی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رکھتے ہوئے بغیر وسیلے جبریل کے براہ راست یوں کلام فرمایا ہو جس طرح موسیٰ کلیم اللہ سے کلام فرمایا۔ باقی یہ رہ گیا کہ دل میں القاء کرنا، وہ اللہ تعالیٰ جل موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ کی جانب القاء کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی جانب القاء فرمایا تھا۔ تو کسی کے دل میں القاء فرمانا وہ جدا بات ہے، براہ راست گفتگو فرمانا، یعنی سوال و جواب جس طرح ہوتے ہیں براہ راست گفتگو فرمانا، یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی شان ہے۔ رب کریم نے یہ عظمت ان کو عطا فرمائی ہے۔ یہ جدا جدا یہ انبیاء علیہ السلام کی شانیں ہیں، جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن عطا فرما دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنے والی ساری کی ساری امت کا وہ صاحب بنا دیا، ابو الانبیاء بنا دیا، ان کی ملت پر عمل کرنے والے باقی سارے کے سارے انبیاء۔ حضرت آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، حضرت ادریس کو آسمانوں پر اٹھا لیا، یعنی یہ انبیاء علیہ السلام کی جدا جدا شانیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمین میں اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی کہ آج تک کسی کو ایسی بادشاہت عطا نہیں فرمائی۔ کتنی بڑی بادشاہت کہ ہوا پر بھی ان کو حکم چلتا تھا، درند پرند چرند پر بھی ان کا حکم اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق جنات پر بھی چلتا تھا، پانی پر بھی چلتا تھا، وہ جس طرح چاہتے تھے حکم دیتے تھے۔ یعنی یہ انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے الگ الگ معجزات ہیں، اور رب کائنات نے میرے کریم آقا رسول ربی کو سارے کا سار مجموعہ عطا فرما دیا۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، کلام فرمانا، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔